بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درس نمبر جو ہے 19 سے حدیث نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل منا قال اخبرنا عبد القادر بن کرامت اللہ البخاری، یا سند امام مسلم رحمہ اللہ تک سند ہے۔ پھر آگے جو ہے روایت کرتے ہیں عامر بن واصلہ سے روایت ہے ان نافع بن عبد الحارث کہ نافع بن عبد الحارث جو تھے لقی عمر بعسپان کہ اس کی ملاقات عمر سے ہو گئی عسپان جگہ میں۔ وکان عمر یستعملہ، عمر جو تھے اس کو گورنر بنا رہے تھے علی مکہ تا مکہ کی علاقے کا، مکی کا جو علاقہ تھا نا مکہ، ادھر کا گورنر اس نے بنایا تھا کس کو؟ نافع بن عبد الحارث کو۔ تو اس نے پوچھا فقال من استعملت على اہل الوادی، یہ جو اہل وادی ہے، وادی کا یہ جو علاقہ ہے یہاں، اس کا سردار آپ نے کس کو بنایا، کس کو گورنر بنایا؟ نائب وغیرہ جو نیچے ماتحت ہوتے ہیں اس کو کیا بنایا، کون بنایا؟ فقال کہا ابن ابزا، ابن ابزا جو ہے نا میں نے اس کو گورنر بنایا۔ قال ومن ابن ابزا، ابن ابزا ہے کون؟ قال کہا مولا من موالینا، وہ ہمارے ایک مولا ہے، آزاد کردہ غلام ہے، غلام کو بھی کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ قال فاستخلفت علیہم مولا، کیا آپ نے ان کے لیے ایک مولا کو جو ہے خلیفہ کے طور پر چن لیا، خلیفہ بنایا؟ قال کا ہے اس لیے کہ انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل، کہ وہ قرآن کریم کے قاری ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن اس کو اچھا آتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِض، اس کو علم میراث بھی معلوم ہے، فرائض کو اس کو پتہ ہے، علم میراث جو ہے ترکہ تقسیم کرنا، میراث تقسیم کرنے سے بھی عالم ہے۔ قال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سچ فرمایا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے جب کوئی اس کو کیا کرے، پس پوش ڈالے تو ان کو ذلیل کر کے خار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھ ایک مولا تھا، قرآن کی قریبہ نے علم حاصل کیا تو اس کی وجہ سے جو اس نے عزت پائی، تو اسی لیے فرمایا قال عمر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، وقی بات ہے کہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب، یقیناً اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے بلند کر دیتا ہے، بلند و بالا کر دیتا ہے، اقواما بہت سے لوگوں کو، قوموں کو، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسی کتاب کے ذریعے نیچے کر دیتا ہے، خوار و ذلیل کر دیتا ہے دوسروں کو۔ کیا معنی؟ جس قرآن کریم کو سیکھے، اس پر عمل کرے تو وہ لوگ جو ہے بلند ہو جاتے ہیں، ترقی پا جاتے ہیں، جو اس کو نہیں اپناتے، عمل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، پس پش ڈالتے ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ آگے کی حدیث ہے حدیث نمبر 34، یہاں سے سند ہے وبسند المتصل من قال اخبرني عبد القادر دبوان عن حسن مشات عن عمر بن حمدان المحرسی، یہاں سے سند ہے۔ امام مسلم رحم اللہ تک کی سند ہے۔ آگے جو ہے یہ روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہے، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، کہ ہم ایک دن ایک چبوترے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، صفہ جو ایک مشہور ہے نا، ایک چبوترا صحابہ کرام کے لیے بنایا گیا تھا،
صفہ اس کو بولتے کہ ہم صفہ میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارائے تشریف لائے، فقال ہم سے کہا ایکم یحب، تم میں سے کون چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ایغدوا کہ صبح صبح جائے، کل یوم روزانہ، الى بطحان، بطحان یا بطحان کی بطحان بازار اگر ایک آدمی روزانہ جائے، او الى العقیق یا عقیق بازار، یعنی بطحان بازار جائے یا عقیق بازار جائے روزانہ صبح کو، اور پھر وہاں سے جو ہے دو موٹی اونٹنیاں لائے کوہانوں والی، بغیر کسی حرام کام کیے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی رشتے کاٹنے کے، اس کو حاصل ہو گیا، یہ اس کو پسند نہیں ہوگا، ظاہر پسند ہوگا کہ فَيَأْتِيَ مِنْهُ کہ وہاں سے لائے، اس کو مل جائے، بنا قطعین دو اونٹنیاں، قوماوین کوہانوں والی، اونچی اونچے کوہانوں والی، فی غیر اسم بغیر کسی گناہ کے، مانا اس نے نہ تو کسی سے ڈاکہ کیا ہو، نہ چھین لیے ہو، نہ کچھ اور گناہ کا کام کیا ہو، نہ حرام کا پیسہ ہو، ولا قطع رحم، اس میں کسی رشتے کاٹنے کی بات ہو، منع جائز طریقے سے اگر کسی کو ایسا ملے مفت میں لائے تو کیا کسی کو اچھا نہیں لگے گا؟ ظاہر ہے اچھا لگے گا۔ فقلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ نحب ذالک، ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں، تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کسی کو کوئی چیز بتائی جائے کہ اگر دو آپ کو مل جائے، مثلا دو گاڑیاں سمجھ لو آج کے اعتبار۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الى المسجد، کیا تم میں سے کوئی مسجد نہیں جا سکتا؟ افلا یغدو کیا کوئی نہ جائے صبح صبح تم میں سے کوئی الى المسجد مسجد، فیعلم کسی کو تعلیم دے، سکھائے، او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل یا اللہ کی کتاب کی دو آیتیں پڑھ لے، یا پڑھ لے یا کسی کو سکھائے کہ یہ نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو یہ چھوٹا سا کام جو ہے خیر له من ناقتین، اس کے لیے بہتر ہے دو اونٹنیوں سے، خیر له اس کے لیے بہتر ہے من ناقتین دو اونٹنیوں سے، وثلاث اور تین آیت سکھانا یا پڑھنا، خیر له من ثلاث وہ تین اونٹنیوں سے بہتر ہے، واربع خیر له من اربعین اور چار آیت سکھانا یا پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے چار اونٹنیوں سے۔ اسی طرح سے آگے چلتے جا، ومن اعدادہن من الابل، اسی طرح آگے شمار کرتے ہوئے پانچ آیتیں، پانچ اونٹنیوں سے بہتر ہے، 1000 آیتیں پڑھنا 1000 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔